نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم شرک کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور شرک کو جو اس طرح ہم نے سمجھا آسان انداز میں وہ یہ کہ ایک شرک فی الذات ہوتا ہے، اور شرک فی الذات میں میں نے سمجھایا تھا کہ ایک وہ شرک ہے جو مسلمان امتوں کے اندر پیدا ہوا کہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی کسی کو قرار دے دیا گیا، اور ایک ہے جو فلسفیانہ مذاہب کے اندر پیدا ہوا جس کی دو صورتیں آئیں کہ اللہ کی ذات نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی یا اللہ کی ذات اس کائنات کے اندر مل گئی، مکس ہو گئی۔ جیسے کہ پانی تھا، پانی سے پہلے برف تھی، برف پانی بنا اور پانی بھاپ بن گئی، تو تھا یہ پانی کہاں سے آیا، برف کہاں گئی، پانی بن گیا۔ اور ایک ہے جیسے کہ پانی میں نمک مل گیا، نمک کہاں تھا اب نظر تو نہیں آ رہا، وہ پانی میں ہی مکس ہو گیا۔ تو یہ حلول کا یا جسے کہیں گے پینتھیزم، اس کے دو طریقے ہیں کہ خود کسی کی شکل اختیار کر لینا یا کسی کی اندر حلول کر جانا، اور دوسری تھی کہ کسی کی ذات کے اندر آنا، گاڈ انکارنیٹ، اوتار۔ اور اس کی بھی دو صورتیں ہیں کہ خدا کسی کے اندر آ جائے یا خدا کسی صورت میں آ جائے، یہ بھی دونوں چیزیں رہی ہیں۔ اور یہ چونکہ ذرا مشکل باتیں تھیں تو اس حوالے سے ایک بات یہ بھی مجھے بعد میں فیڈ بیک جو ملا کہ ذرا آپ مشکل سی باتیں کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اس میں تیاری نہیں کرنی چاہیے، جو آسانی سے مجھے سمجھ آیا وہ آپ کو سمجھا دوں ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسئلہ بڑا اٹھا تھا، یوسف قذاب جو کراچی میں تھا اس کے ہاں، اس کا کہنا بھی یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ میں آتی ہے، اور جو بھی میں کام کرتا ہوں چاہے وہ جس نوعیت کے بھی ہیں اس کا میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن یہ اصل میں تو حضور کر رہے ہیں۔ اور یہ زید حامد صاحب بھی اسی کے جو مریدین خاص میں سے تھے، جس میں انہوں نے بعد میں اس کا انکار نہیں کیا۔ تو یہ ایک بہرحال رہا ہے معاملہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب جو بہت بھڑکتا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، میں نے سورہ مریم کی آپ کو آیات بھی سنائی تھی، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، یہ بڑی بھاری بات ہے، بہت اونچی، اور بہت ہی اونچی اس اعتبار سے کہ نہایت ہی یعنی گھنونے اعتبار سے اونچی، کہ آپ پھنسے ہو تم بڑی ہی بھاری بات میں۔ اور یہ ایسی بھاری چیز ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ آسمان اس سے پھٹ پڑنے کو ہے، وتنشق الارض، اور زمین شک ہونے کو ہے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر پڑنے کو ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بڑی گستاخی والی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ منسوب کی جائے۔ اچھا، پھر اس کے آگے ہم نے شرک فی صفات کے ضمن میں تفصیل سے بات جو ہے وہ ایک درس میں ہم نے پڑھی کہ اصل میں کچھ باتیں اللہ اور بندے کے درمیان زبان کی محدودیت کی وجہ سے کامن ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہماری زبان محدود ہے، زبان تو مشاہدات پر جو ہے وہ بنتی ہے۔ آپ نے کسی شے کو دیکھا اور اس کا نام رکھ لیا، جو شے آپ کو نظر ہی نہیں آتی، آپ نے دیکھی ہی نہیں، تو اس کا کیا نام رکھیں گے زبان میں؟ تو ظاہر ہے آپ کو کوئی تمثیل دینی پڑتی ہے یا سمجھانا پڑتا ہے جو چیز آپ نے دیکھی، سنی، محسوس کی، اسی بنیاد کے اوپر۔ تو اسی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ سنتا ہے تو بندے بھی تو سنتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اب کیا اللہ کو بھی دیکھنے کے لیے معاذ اللہ آنکھوں کی ضرورت ہے یا سننے کے لیے کوئی کانوں کی ضرورت ہے؟ اب یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال الفاظ کی حد تک بات ایک رہ جاتی ہے۔ وہ جو کوئی عربی گرامر جانتا ہو وہ تو پھر فرق کر لے گا کہ الف لام کہاں لگے گا کہاں نہیں لگے گا، تو وہ تو بات آ جاتی ہے اس طور پر۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے وہ پوچھا کہ مولانا نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو،
تو اس نے کہا کہ میں المکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہا ہوں، تو آپ کو کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ انہوں نے کہا بھائی میرا کوئی کام نہیں ہے، یہ الف لام مکہ والا یہاں سے اتار کر لے جاؤ اور یہ مدینہ منورہ میں لگا دینا تو الفاظ تب صحیح ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس درجے کی کوئی گرامر تو جانتے ہوں لوگ تو وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ عام آدمی عام زبان کے اسلوب کے اعتبار سے یہ فرق نہیں کر سکتا۔ لہٰذا الفاظ ایک ہی ہے کہ اللہ دیکھتا ہے تو بندے بھی دیکھتے ہیں۔ اس میں پھر میں نے 3 چیزیں بتائی تھی آپ کو کہ الجبرے کے فارمولوں کی طرح جیسے ہم نے سیکھی کہ یہ 3 چیزیں یاد رکھ لیں تو کبھی بھی اس شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، اپنی ہیں، جبکہ مخلوقات میں سے کوئی بھی ہو یہ اس کی صفات ذاتی نہیں ہے، اپنی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، عطائی ہے۔ اسی طرح اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ہمیشہ سے تھیں اور ہمیشہ رہیں گی، جبکہ مخلوقات میں کوئی بھی ہو، اولیاء اللہ ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، کسی کی بھی کوئی صفت اپنی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اور نہ ہمیشہ سے تھی اور نہ ہمیشہ رہے گی۔ دیکھیں ہم بچپن میں بول نہیں سکتے تھے، اب جب بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی تو کیا ہوتا ہے، نظر کمزور ہو گئی، سننے کی جو سماعت ہے اس کے اندر کمزوری آ گئی، بے شک یہ صفات ایک وقت میں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسانوں کی صفات مستقل نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں قدیم نہیں ہے۔ اللہ کی صفات قدیم ہے، انسانوں کی نہیں ہے، تو یہ ایک فرق رہ جاتا ہے۔ تیسرا فرق، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، ان لمیٹڈ ہے اور انفائنائٹ ہے، جبکہ مخلوقات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ساری صفات محدود ہے، لمیٹڈ ہے، فائنائٹ ہے۔ ٹھیک ہے اس میں اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ صلاحیت دے دے، کسی کو کم دے دے، کسی کے آگے پورا گلوب رکھ دے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن جو کل علم ہے، جو کل چیز ہے، کل شیء قدیر ہے، کل شیء علیم ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی کو بھی اس درجے میں لے جائیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی میں میں نے وہ علم غیب اور علم شہادہ کا معاملہ بھی سمجھایا تھا کہ جو تو اللہ نے دے دیا کسی کو تو یہ غیب اور شہادہ یہ تو ہمارے حوالے سے ہے نا، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو علم اللہ نے جو کسی کو نہیں دیا وہ کیا ہے؟ علم غیب ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کسی کو علم غیب حاصل نہیں ہے، لیکن ایک کیونکہ وہ شہادہ ہو گیا، لیکن ایک ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عام مخلوقات کو علم دیا ہے، جو اپنے خاص بندوں کو دیا، انہیں جنت دوزخ کی سیر کروائی، معراج پر لے گیا اللہ تعالیٰ، چیزیں دکھائیں جو خاص دے دی، تو یہ جو ہے یہ علم غیب ہے، تو یہ کچھ لوگوں کو مل گیا۔ لیکن اب کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو غیب رہا ہی نہیں نا، یہ جب دے دیا تو یہ بھی شہادہ ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے ایک الفاظ کی حد تک یہ ایک جھگڑا پڑا رہتا ہے، صرف اس کی ڈیفینیشن کا فرق ہے۔ ایک آدمی ڈیفینیشن اور طریقے سے کرے گا، دوسرا آدمی ڈیفینیشن اور طریقے سے کرے گا۔ اسے ہی فزکس میں کہتے ہیں فریم آف ریفرنس۔ فریم آف ریفرنس کیا ہے؟ ہم سارے اس وقت کیا ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں، حالت ریسٹ میں ہیں، لیکن کوئی آدمی اگر چاند پر ہو یا مریخ پر ہو تو وہ کیا کہے گا؟ یہ آدمی کیا کر رہے ہیں؟ اتنے کلومیٹر کی رفتار سے گھوم رہے، یہ تو حالت سکون میں یا حالت ریسٹ میں نہیں ہے، یہ تو ڈائنامک کنڈیشن میں ہے۔ یا جیسے ایک آدمی ریل میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ باہر اسٹیشن پر کھڑے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑی تیزی سے سفر کر رہا ہے، حرکت میں ہے۔ لیکن جو ریل کے اندر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے پوچھے بھائی ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے، ہم حالت سکون میں ہے، حالت ریسٹ میں ہے، ریل والے تو یہ کہیں گے۔ تو یہ فریم آف ریفرنس جو ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ جب گفتگو کر رہے ہیں تو کس نقطۂ نظر سے کر رہے ہیں، کس پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں، کس فریم آف ریفرنس سے کر رہے ہیں۔ تو جب فریم آف ریفرنس طے ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ڈیفینیشن کلیئر ہوتی ہے۔ اگر فریم آف ریفرنس بدل جائے تو
डेफिनेशन उलट जाती है, ये मामला हो जाता है। अच्छा, अब आ जाइए बात कि जो तीसरी चीज़ हमें देखनी थी कि शिर्क फिल हुकूक, अल्लाह ताला के हुकूक में किसी को शरीक करना, और वो क्या है कि अल्लाह के हुकूक में कमी कर देना या मखलूक़ात के हुकूक को बढ़ाकर उसके बराबर ले जाना। इसीलिए जो जुल्म की तारीफ़ की गई थी, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, वो क्या थी कि जुल्म की तारीफ़ ये है कि वज़ो शैइन फ़ी गैरे मुहल्लिही, किसी शय का उसके अपने महल से, मकाम से, अपनी जगह से हटा देना, ये क्या है? जुल्म है। अल्लाह ताला ने हर एक का एक मकाम और दर्जा और एक चीज़ रखी है, तो अगर उसको आप उस जगह से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? जुल्म हो जाएगा। जुल्म इसको कहते हैं। आपके को वालिदैन का हक है, आपकी बीवी का हक है, औलाद का हक है, ये हक हुकूक आपस में एक दूसरे की जगह हटा दें तो जुल्म यही शुरू हो जाता है ना। एक रियासत का हक है, एक फ़र्द का हक है, तो इसी तरह एक अल्लाह का हक है। अल्लाह का हक अगर आप पूरा नहीं करते तो यही गोया क्या है? शिर्क है। उसके हकूक में कमी कर दें। तो अल्लाह के हुकूक क्या है? जैसे कहते हैं ना, वालिदैन के हुकूक क्या है, औलाद के क्या है, बीवी के क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, उस्ताद के हुकूक क्या है, तो अल्लाह के हुकूक क्या है? तो अल्लाह के हुकूक शायद हम गिन ना सके। जैसे कहा जाता है ना कुरान में कि अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार नहीं कर सकते। व इन तउद्दू ला तुहसूहा, अगर तुम उन्हें गिनना शुरू कर दो, शुमार करना शुरू कर दो तो उनका अहाता नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते अल्लाह की कितनी नेमतें। तो इसी तरह अल्लाह के हक जो है वो गिने नहीं जा सकते कि अल्लाह के हुकूक कितने हैं। अलबत्ता एक लफ्ज़ ऐसा है कि जिसमें सारे हुकूक आ जाते हैं, और वो है लफ्ज़ इबादत। लफ्ज़ इबादत में गोया सारे हुकूक उसके अंदर आ गए, अल्लाह के जितने हक है वो उस लफ्ज़ इबादत में आ गए। और इंसान का जो पैदाइश का मकसद बयान किया गया, जो गायत बयान की गई, वो क्या है? सूरह ज़ारियात में क्या कहा अल्लाह ताला ने कि हमने जिन्नों और इंसानों को किस लिए पैदा किया? इबादत के लिए। ये उनकी गर्ज़ो गायत करार पाई। इल्ला लियाबुदून वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, ताकि वो अल्लाह की बंदगी करे। अब बदकिस्मती से ये हुआ कि हमारे माशरे में इबादत का मफ़हूम जो है वो बड़ा महदूद हो गया। सदियों के ज़वाल ने, ग़ुलामी ने इबादत का चूँकि हिस्सा बहुत थोड़ा रह गया जो हम कर सकते थे, तो महदूद होकर रहे। और इबादत में भी खाली रैस है कि किस पर सारा ज़ोर चला गया? नमाज के ऊपर। लिहाजा नमाज के बारे में आपको मालूम है बड़ी बहसें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, उसकी एक एक चीज़ के बारे में बड़ी डिटेल है, तफसील है। उंगली कहाँ रखनी है, अंगूठा कहाँ रखना है, झुकना कैसे, बड़ी तफसील डिटेल है। उसके ऊपर चूँकि सदियों से एक अमल जो है वो जारी है, लिहाजा उस पर सारी तवज्जो जो है वो फोकस हुई है। अच्छा, यहीं से अंदाज़ा कर लें कि इसी के मुकाबले में रोज़े साल में कब आते हैं? एक मरतबा। अच्छा, कोई आदमी नमाज की सुन्नतें छोड़ने के रवादार नहीं होता। वो महसूस करता है कि उसकी, अगर वो इबादत नमाजी को समझता है तो सुन्नतें छूट गई तो वो समझता है मेरी इबादत नहीं मुकम्मल हुई। लेकिन रोज़ों में सुन्नत मुअक्कदा क्या है? हर महीने के 3 रोज़े रखना। लेकिन वहाँ वो ख्याल नहीं करते। जैसे मैंने कहा, तवज्जो सारी चूँकि नमाज पर आकर रहे, और ये ज़वाल का एक असर था सदियों से। तो इबादत का जो मफ़हूम है वो महदूद होकर रह गया। हमने समझा नमाज है, फिर उसके बाद रोज़ा है, रोज़े साल में एक मरतबा आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ज़कात है, वो भी सब पर नहीं है। फिर हज है, वो भी साहिब इस्तिताअत पर है, वो भी सब पर नहीं है। और गिनती करते जाएं तो ज़कात भी सब पर नहीं है, तो रह गए रोज़े। वो साल में एक मरतबा तो जो इबादत है वो क्या है? खाली नमाज ही नमाज है। तो जब हमने इसको महदूद कर दिया यहीं तक, तो ये सारा गोया के मसला बन गया कि इबादत असल में
جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے جیسے میں نے کہا وہ سارے کا سارا اس عبادت کے اندر آ جاتا ہے، اور عبادت ہے پوری زندگی میں اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ اور کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن میں یہ بتاتا ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو رسول کی اطاعت بھی ذرا اندازہ کریں کیوں ہے، وہ بھی اصل میں کس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے نومینیٹڈ ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اس وجہ سے ہے۔ اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا کہ وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچائیں، اور وہ کیسے اس بندگی کو بجا لاتے، اس وجہ سے ان کی، کیونکہ وہ تو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی بھی اطاعت کرو، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ میرا ہی پیغام ہے، میری ہی باتیں۔ تو بہرحال اطاعت کے حوالے سے سمجھ لیں کہ اطاعت ایک ظاہری چیز ہے، اسی لیے جو عبادت کی تعریف کی اہل علم نے، وہ کہتے ہیں کہ العبادت و تجمع و اصلین، یہ عبادت دو اصلوں کی، دو بنیادوں کو جمع کرنے سے بنتی ہے۔ غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ جھک جانا، بچھ جانا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یہ ہے بندگی، یہ ہے عبادت۔ تو عبادت کا جو ظاہر ہے، دیکھیں ایک ہمارا جو جسم ہے نا، یہ 2.5 من کا جو میرا جسم ہے یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ نہیں نظر آ رہی، وہ پوشیدہ ہے، وہ سامنے نہیں ہے، قانون کا اطلاق اس پر ہو رہا ہے۔ تو جو ظاہراً عبادت ہے، جو دیکھنے میں عبادت آئے گی، وہ یہ 2.5 من کی عبادت ہے، یہ پرفارم کر رہا ہوگا، یہ اطاعت ہے۔ اور اس کے اندر جو روح ہے وہ کیا ہے، وہ محبت۔ اچھا، اطاعت کے بارے میں جان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے جس سے خالق کی معصیت آتی ہو۔ اس میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے پہلے، اچھا یہ ایسی اطاعت ہے اندر کی کہ یہ بھی نظر نہیں آتی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں؟ کبھی غور کیا، دیکھا اس کو کہ جس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیا، اس کی جو خواہش ہے وہ اس پر چل رہا ہے۔ اب یہاں مسئلہ کیا ذرا دیکھیں، ایک ہے اللہ کی خواہش، ایک اللہ کا حکم ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے، جیسے حدیث میں آیا کہ ایک اللہ کی چاہت ہے اور ایک تمہاری چاہت۔ اب جب آپ نے اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت کے ساتھ برابر کھڑا کر دیا تو شرک کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بلکہ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کی چاہت کو نیچے کر دیا اور اپنی چاہت کو اوپر کر دیا۔ تو کسی شے کا اس کی جگہ سے ہٹا دینا کیا ہے؟ ظلم۔ تو یہی تو ظلم ہے، ان الشرک ظلم عظیم۔ آپ کی خواہش ہے کہ میں سونا چاہ رہا ہوں، اور اللہ کی خواہش ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھو۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ حرام شے ہے مت لو، یہ حرام کا پیسہ ہے، یہ رشوت ہے، یہ سود ہے، اور آپ کا دل چاہتا ہے نہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہاں معاملہ آ گیا۔ اچھا، یہی چاہت بڑھتے بڑھتے اوپر چلی جاتی ہے، جسے وہ سعدی شیرازی نے کہا کہ نفس ما ہم کمتر از فرعون نیست، اورا اون ایرا اون نیست۔ اس کے پاس تو لاؤ لشکر تھے، طاقت تھی، عہدہ تھا، اس نے اظہار کر دیا اندر سے میں بھی تو ایسا ہی ہوں نا، نفس ما ہم کمتر از فرعون نیست، میرا نفس بھی جو ہے فرعون سے کم نہیں ہے۔ اس کے پاس لاؤ لشکر تھے، اس نے اظہار کر دیا، اور کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی۔ بات ہوئی آ گئی نا، اللہ کے مقابلے میں تمہیں میری بات ماننی ہوگی،
یہاں تو صرف ایک بندے کے پاس اختیار نہیں تھے تو اس نے اپنے نفس کی اپنے اوپر ہی مانی، کیونکہ باقی تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا، نہ گھر والے بھی نہیں مانتے تھے۔ لیکن یہاں معاملہ وہ آ گیا کہ ایک آدمی کو طاقت ملی تو اس نے سب لوگوں کو منوا لیا، اور سب کو منوا کر چھوڑا کہ تمہیں میری بات ماننی پڑے گی اور اس جگہ پر میں ہوں۔ اس نے صرف اعلان کر دیا، یہاں یہ نفس جو ہے یہ اعلان نہیں کرتا۔ اچھا، اسی معنوں میں کوئی شخص ان اختیارات کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ گویا اس شرک میں ملوث ہوتا ہے اور اس جگہ پر اللہ کے مقام کے ساتھ جا کر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہے کوئی اہل علم ہی کیوں نہ ہو، مذہبی پیشوائی کیوں نہ ہو، وہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہی کیوں نہ ہو۔ انہی معنوں میں قرآن نے کیا کہا، یہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے کیا کیا، اپنے علماء کو اور اپنے صوفیاء کو کیا کر دیا، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کس کو، ان کو رب بنا لیا۔ تو صحابہ میں سے جو عیسائیت سے آئے تھے انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نے تو کبھی رب نہیں سمجھا اپنے علماء کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جس چیز کو حلال کہتے تھے تم حلال سمجھتے تھے، جس کو حرام کہتے تھے حرام سمجھتے تھے، انہی کی باتوں کو اتھارٹی سمجھتے تھے؟ ان کا ہاں یہ تو ہے۔ تو انہوں نے کہا اور رب بنانا کیا ہے، یہی ہے نا۔ اگر تم نے اختیار ان کو دے دیا، نبی کا معاملہ اور ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اسے وہ اختیار کس نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ لیکن دو چیزیں بڑی اہم گنی کہ ایک تو یہ ہے کہ نبی کس کی طرف سے ہے، مامور من اللہ، اللہ کی طرف سے مامور ہے، اور دوسرا معصوم ہے، اس سے خطا نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہے، اللہ کی طرف سے پروٹیکشن حاصل ہے۔ باقی کو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ معصوم ہے اور اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے۔ اہل سنت میں تو تقریباً یہی بات ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں جو دوسرے مکاتب فکر رہے ان کے ہاں یہ معاملہ رہا، جیسے آغا خانیوں کے ہاں اب بھی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، آغا خان کیا ہے، یہ معصوم بھی ہے اور معمور من اللہ بھی ہے، لہٰذا یہ کہ نماز نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی، یہ اگر شریعت کو منسوخ کر دے، اللہ کے احکامات منسوخ کر دے تو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کہاں سے اپوائنٹڈ ہے، اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، یہ معمور ہے۔ اب اسی حوالے سے سمجھ لیں کہ کوئی بھی اتھارٹی انسانوں میں سے جب یہ اختیار استعمال کرے تو یہ شرک ہے۔ یہ حضور نے کہا کہ کسی کی اطاعت جائز نہیں مخلوقات میں سے، اور نوع انسانی نے مل کر یہ اگر فیصلہ کر لیا کہ یہ اختیارات ہم نے استعمال کرنے ہیں تو یہ مجموعی اعتبار سے ہو گیا۔ لیکن آج انسانیت کہاں پہنچ گئی ہے کہ ہم مل کر اگر فیصلہ کر دیں پارلیمنٹ کے اندر کہ مرد مرد کی شادی جائز ہے تو جائز ہونی چاہیے۔ اب اللہ کا حکم ہو، اللہ کے رسول کا حکم ہو کہ یہ جائز نہیں ہے تو وہ رہنے دو۔ جب ہم نے مل کر فیصلہ کر لیا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول معاذ اللہ کون ہوتے؟ اب اس بات کو دیکھیں کہ ان معنوں میں جمہوریت چلی جاتی ہے تو کفر ہو جاتا ہے۔ یہاں اس جگہ پر جمہوریت جب جائے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں چلی جائے گی، تو بحثیت مجموعی آج کا انسان شرک سے، جیسے میں نے کہا کہ آگے چلا گیا ہے۔ آج کا سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب دہریت ہے، اور دہریت کسی چیز کا نام نہیں ہے اصل میں۔ دہریت تو اصل تو یوں کہا جاتا ہے کہ گاڈ لیس سوسائٹی، بے خدا تہذیب۔ لیکن کوئی شے جو ہے وہ خالی نہیں رہتی، خلا نہیں ہوتا کہیں بھی، کوئی نہ کوئی شے اس خلا کو پر کر رہی ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ گاڈ لیس سوسائٹی یا یہ تہذیب، بے خدا تہذیب، تو اس کی جگہ پر اصل میں انسان نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے۔
وہ کہہ تو نہیں رہا، لیکن اصل میں انسان خود اس مقام پر چلا گیا کہ اتھارٹی میرے پاس ہے، اختیار میرے پاس ہے، ہم سب مل کر اجتماعی اعتبار سے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ تو آج کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اس جگہ پر دنیا چلی گئی ہے۔ ہر دور میں شرک اپنا رنگ بدلتا ہے نا، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم ہو۔ تو اس حوالے سے ہر دور میں اپنا اپنے نوعیت کا ایک شرک رہے گا۔ آج نوع انسانی اس جگہ پر پہنچ گئی، تو اس اختیارات کو اگر کوئی بھی آدمی اپنے اختیارات سمجھے گا، وہ کوئی عالم ہو، کوئی سربراہ ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی فرد ہو، تو یہی شرک ہے، یہ اطاعت کے حوالے سے۔ تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اس ایک جملے میں یہ ساری اطاعتیں اگر اللہ کے مقابلے میں آتی ہیں تو ختم۔ یہ عبادت کا بھی ذرا میں نے صرف ایک پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا، اس کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ یہ عبادت اس وقت بنتی ہے کہ جب اس میں محبت بھی شامل ہو جائے۔ اگر یہ اطاعت محبت سے خالی ہے تو اطاعت تو آدمی مجبوری میں کر ہی لیتا ہے نا۔ ابھی کوئی اندر ڈاکو آئے اور ہمارے یہاں پستول رکھ دے، یہاں گن تان کے کھڑا ہو جائے اور کہ سارے نکالو، پیسے تو نکالیں گے نا، اطاعت ہی کریں گے۔ زبردستی کی اطاعت ہے، مجبوری کی ہے۔ آپ کو گھر میں بیوی کو کہتی ہے آپ کا دل نہیں بھی کرتا لیکن ماننی پڑتی ہے، اب گھر جو چلانا ہوگا، تو اطاعت تو کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی اطاعت اس کی محبت کے ساتھ، محبت کے جذبے کے ساتھ۔ تو دو یہ لازمی اجزاء ہیں عبادت کے، ایک اطاعت اور دوسری محبت۔ اسی لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں یہ بات واضح طور پر آئی، ویسے تو سورہ بقرہ میں بھی آ گئی کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں یحبونہم کحب اللہ، اور ہستیوں سے بھی ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ محبت کرنی چاہیے اللہ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ اہل ایمان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ محبت میں شدید ترین کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ سے۔ اچھا، یہ محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہوئی ہے اس نے اپنے لیے، یہ شیطان ہے اس کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے ادھر ادھر، اور جگہ فوکس کر دیتا ہے، اور وہ جذبہ پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر کہ جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ تیرے لیے جیوں اور تیرے لیے مروں۔ لیکن یہاں ایک وقت آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ فلاں کے لیے مروں گا اور فلاں کے لیے جیوں گا، اگر اس کے ساتھ شادی نہ ہوئی تو خودکشی کر لوں گا، چھلانگ لگا دوں گا، گولیاں کھا لوں گا۔ جذبہ تو ہے نا اندر، اب ڈائیورٹ ہو گیا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت کسادہ تخشونها و مساکن ترضونها، یہ 8 محبتیں گنائی گئی۔ اللہ نے کہا نبی صاف کہہ دیجئے ان سے، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہیں زیادہ پیارے ہیں اپنے بیٹے، اپنے باپ، و اخوانکم و ازواجکم، اپنے بھائی اور اپنی بیویاں، و عشیرتکم اور اپنی برادریاں، عزیز تعلقات، عزیز رشتہ داریاں، اعزاء و اقارب، اور یہ اموال اقترفتموہا، یہ پیسے تم نے جو بڑی محنت سے کمائے ہیں، آخر پیسہ ایسے تو نہیں کمایا جاتا نا، دن رات ایک کرتا ہے، بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے پیسہ، یہ جو بڑی محنت سے تم نے پیسے کمائے ہیں۔ وَتِجَارَةٌ کَسَادَةٌ تَخْشَوْنَهَا، اور یہ کاروبار جس میں ہر وقت تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، میرے کاروبار بھی بڑا محبوب ہوتا ہے۔ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور زندگی لگ جاتی ہے ان مکانات بنانے میں بھی، یہ کوٹھیاں بنانے میں بھی، ان سے جو اگر تمہیں زیادہ محبت ہے۔ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، یہاں 3 محبتیں جوڑ دی، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت، جد و جہد۔
وہ جدوجہد قتال تک بھی جاتی ہے. اگر یہ زیادہ محبوب ہے، اپنا اپنا جائزہ لو، اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ تمہیں یہ 8 محبتیں زیادہ ہیں یا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اس کے دین کی جدوجہد ہے. یہ جدوجہد جو ہے یہ عملی کام ہے. یہ کہتا ہے نا میں اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے، ہر وقت اس کا تصور کیے ہوئے ہوں، لیکن اللہ کے احکامات کا جو پورا ماڈل ہے، پورا پروسیس ہے، وہ یہ دین کی جدوجہد ہے. اور وہ نماز روزے سے لے کر اس کو احکامات کی تنفیذ کرنے تک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ساری چیزیں اپنی جگہ ضروری ہے. ایک پودا ہے، بیج آپ نے بڑا اچھا لے لیا، زمین بھی تیار کر دی، دل کی زمین بھی، واعظ و نصیحت سے، تلاوت سے. جیسے زمین آپ تیار کرتے ہیں نا، بڑی بہترین زمین آپ نے کھدائی اور بیج بھی ڈالا، لیکن موسم نہیں تھا، اوپر ماحول وہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بیج اگے ہی نہ. اگ بھی جائے تو پروان نہیں چڑھتا، کیونکہ اجتماعی ماحول، باہر کی فضا جو ہے وہ اسے پنپنے نہیں دیتی، وہ اس بیج کو، اس سالے شے کو مار دیتی ہے. تو وہ نظام بھی اللہ کی اطاعت پر ہو، وہ بھی صحیح ہو، ادھر سے ایک ایک فرد، وہ بیج بھی صحیح ہو، اس صحیح زمین کی تیاری بھی ہو، لیکن اللہ کا نظام بھی نافذ ہو، تب اصل میں لوگ صحیح پروان چڑھتے ہیں وہاں پر. لہٰذا یہ ہے وہ دین کی جدوجہد. اور درمیان میں کیا ہے؟ درمیانی حصے میں یہ قانون ہے، تعزیرات ہے، حدود ہیں. جیسے ایک فصل آپ نے لگائی، ماحول بھی اچھا تھا، باہر کا موسم تھا، پودے نے بڑھنا تھا، لیکن پودے کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تو بڑھ آتی ہیں نا، انہیں پھر کاٹنا پڑتا ہے. کچھ آپ کو شاخیں بھی کاٹنی پڑتی ہیں، وہ تراش خراش بھی کرنی پڑتی ہے. اچھا اسی طرح اس پودے کو آپ کو جنگلی جانوروں سے بھی بچانا پڑتا. اگر آپ وہ حفاظت کا بندوبست نہیں کرتے تو پودا تو آپ نے بیج بھی اچھا لگا لیا، فضا بھی اچھی تھی، ماحول بھی تھی، لیکن ایک آدمی پورے ماحول کو خراب کر رہا ہے. آج کوئی آدمی فصل لگا لے اور کہے کہ خنزیروں سے حفاظت نہیں کرے گا، سیہوں سے نہیں کرے گا، تو کیسے بچ سکتا ہے؟ اس کو پودے کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی. تو یہ تینوں ہی چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دین کی جدوجہد ہے، یہ چونکہ تیسری محبت ایڈ ہوئی تھی تو اس وجہ سے میں اس کو شامل کر رہا تھا کہ وہ اصل میں یہ پورا پروسیس ہے، اس پودا لگانے سے لے کر اس ماحول تک کو بنانے کا نا، یہ پورا پروسیس یہ گویا کہ دین کی جدوجہد کہلائے گا. وہ شاخیں کاٹنے تک اور جڑی بوٹیاں اکھاڑنے تک، جو اس پودے کی نشو و نما میں رکاوٹ بنے. تو بہرحال اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اس کے اچھا اسی میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ دنیا کی قوموں نے اگر ترقی بھی کی نا تو یہ محبت کا جذبہ ہے، اس جذبے کو انہوں نے رنگ دیا، قوم کی محبت کا، ملک کی محبت کا، اچھا شخصیات کی محبت کا. یعنی ہماری قوم ہے، ہم جرمن قوم ہیں، جاپانی قوم ہیں، اپنی قوم سے محبت اور ہمدردی. تو اگر یہ بھی کوئی قوم کسی قوم کے اندر پیدا ہو جائے، دنیا کے اعتبار سے میں کہوں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ترقی ہو جاتی ہے. وہ اب ذرا امریکہ میں بیٹھ کر سوچے نا، جن لوگوں کو اپنی قوم سے محبت ہے وہ سمجھتے ہیں جو ہمارے لیے صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو ہمارے لیے نقصان دہ، کسی کا نقصان ہوتا ہو تو ہو، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. تصور محدود ہو گیا نا. اب ان کی جگہ پر دیکھ کر دیکھیں تو ان کی تربیت اس انداز میں کی گئی کہ وہ اپنی قوم سے اور وطن سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کے پیمانے پر چیزوں کو تولتے ہیں. اسی طرح ان میں شخصیات کی محبت، یہ چین میں ماؤ زے تونگ کی محبت، یہ ساری رہی ہے نا. ہٹلر کی محبت جو ہوئی ہے، جنہیں تو پھر کس طرح جانے دیے لوگ. تو یہ محبت جو ہے، اچھا اسی سے بڑھ کر پھر لوگوں نے دیکھا کہ ان محبتوں کے بھی نقصان ہے، تو فطرت انسانی نے ذرا آگے کا سفر طے کیا اور کہا کہ ان نوع انسانی سے محبت، انسانوں سے محبت کا سوچو. اسی سے ذرا اوپر انسان جب سوچتا ہے
آخر انسانوں کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ظلم کا خاتمہ ہو، عدل ہو، انصاف ہو، اور یہی وہ شے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام کی صورت میں دی. اور اسی محبت کو علامہ اقبال نے کہا کہ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے. تو ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. وطن کی محبت، یہ نیشنلزم، یہ جو پوری دنیا میں ابھارا گیا. ذرا دیکھیں نا، اس سے پہلے جو ملت کا تصور تھا، قوم کا تصور تھا. اسی لیے علامہ اقبال نے ایک بہت بڑی شخصیت کے بارے میں کہا کہ اگرچہ وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہیں، مگر چے بے خبر مقام محمد عربی است، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وطنوں سے آج کل قومیں بن رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تصور ہی اور دیا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ دنیا کو شیطان نے اس بنیاد پر بھی تقسیم کیا کہ تم جرمنز ہو، تم فرینچ ہو، تم ڈچ ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو. اور یہی تقسیم کہاں آئی؟ تم مصری ہو، تم سوڈانی ہو، تم عربی ہو، تم ہندوستانی ہو، تم افغانی ہو، تم ایرانی ہو. یہ تقسیم ہوا ہے معاملہ. اور پھر وہ تقسیم نیچے آ کر کیا ہوئی؟ یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پنجابی ہے، اور یہ پٹھان ہے. وہ ملکوں کے اندر آئی، اور پھر ملکوں کے اندر اور نیچے آئی تو پٹھانوں میں پھر کیا ہوئی؟ اس برادری کی بنیاد پر یہ محمود ہیں، یہ کاکا خیل ہیں، یہ فلاں ہے، یہ یوسف زئی ہیں. اگرچہ وہ پہچان کے لیے تھی. پنجابیوں میں آ گئے تو یہاں کیا تھا؟ یہ چودھری ہے، یہ راجپوت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ آرائی. تو تقسیم در تقسیم نیچے تک آتی چلی گئی، بڑھتے چلے گئے. وہ جو اجتماعی تصور تھا اور اصل شے جو اللہ کی طرف تھی، اس سے ساتھ جوڑنے والی تھی، وہ نہیں رہی. اور بدقسمتی سے ہم ان ساری چیزوں سے خالی ہیں. ہمیں جوڑنے والی کوئی یہ جو دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی نہیں ہے. اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ویسے ہی کم ہے. بہرحال شرک پہ میں گفتگو کر رہا تھا تو دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں. ایک عبادت جو ہے وہ پوری زندگی کا نام ہے، اللہ کی اطاعت کا نام ہے. اور وہ اطاعت کس کے جذبے سے سرشار ہو؟ محبت کے جذبے سے سرشار ہو. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو. اس محبت کے تحت ان کے احکامات کی پابندی کی جائے، پیروی کی جائے. اچھا، اس میں بھی ایک میکانکی طریقہ کار دنیا میں چلا گیا ہے. ویسے تو یہ چیز جو آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں یا کچھ آپ نوجوان جب اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک وقت اوپر جا کر جب اسپیشلائزیشن کرتے ہیں نا تو پوچھا جاتا ہے. میں نے جیسے میتھمیٹکس میں کیا تو ایم ایس سی کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ نے، میں نے کہا پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کروں، تو ان کا آپ پیور میتھمیٹکس میں کریں گے یا اپلائیڈ میتھمیٹکس میں؟ اس بات کو ذرا سمجھیے گا. یا فزکس ہے تو کہتے ہیں آپ اپلائیڈ فزکس میں کریں گے یا پیور فزکس میں کریں گے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اپلائیڈ وہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں اور فارمولے اور نظریات دے دیے گئے ہیں، وہ تھیورم دے دیے گئے، وہ جو ہوتا ہے نا کلیہ دے دیا جاتا ہے، آپ اس کے تحت سوال نکالتے ہیں. یہ اپلائیڈ ہے کہ وہ اصول اور ضوابط دے دیے گئے اور ان کی حقانیت جو ہے وہ ثابت ہو گئی، اور ان کے تحت آپ نے سوالات کیے، نئی نئی ریسرچز کی انہی اصولوں کی بنیاد پر. مثال کے طور پر اب دین میں آئیں تو اس وقت جو ہمارے دین کا زیادہ تر سٹرکچر ہے وہ کیا ہے؟ وہ اپلائیڈ ہے، پیور نہیں ہے. پیور میں ان معنوں میں نہیں کہہ رہا جس میں الفاظ میں ہوتی ہے، سبجیکٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اپلائیڈ کیا ہے؟ اصول دے دیے گئے، ان اصولوں کے تحت چلو. مفتی صاحب کے پاس اصول ہے، یہ ہے، یوں ہو گیا، یہ طلاق ہو گئی، یہ نہیں ہوئی. یا یہ امام بخاری نے حدیث کے اصول یہ مرتب کر دیے کہ ان اصولوں پر جو حدیث اترتی ہو وہ
صحیح ہے، آپ نے تحقیق کی، دوسرے نے کی، کوئی 4 حدیثیں اور مل گئی، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری یا امام مسلم کے اصولوں پر پورا اترتی ہے، یہ اپلائیڈ ہے۔ اچھا، ایک ہے آج کے دور میں زیادہ تر ضرورت ہے اسلام کی ان چیزوں کی حقانیت ثابت کرنے کی، یہ پیور ہے، اس کو پیور کہیں گے۔ جیسے وہاں پیور میتھمیٹکس تھا نا، یہاں اس بنیاد پر کہیں کہ آج زیادہ ضرورت اس اپلائیڈ سے بھی زیادہ، اپلائیڈ کی ضرورت اپنی جگہ دنیا میں رہتی ہے، لیکن آج اسلام کی یہ جو پیورٹی ہے، یہ جو اصول اور چیزیں ہیں، اس کی حقانیت ہے، وہ ثابت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے دنیا میں، تاکہ اس کا یقین اور ایمان انسان کے اندر گہرا ہوتا چلا جائے۔ ہماری جب گفتگو ہوتی ہے یا سوالات ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر کس کے ہوتے ہیں؟ اپلائیڈ کے، اور اپلائیڈ کا حصہ قرآن حکیم میں کتنا ہے؟ کوئی 5-10%، جبکہ اس کی حقانیت کا حصہ 90%۔ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اس جو پیور کے جسے میں کہہ رہا تھا، اس پر ورکنگ اگر دنیا میں کی گئی، چونکہ پچھلی دفعہ نام آ گیا تھا ابن عربی جیسی شخصیت کا، امام غزالی کا، یہ وہ لوگ تھے، امام ابن تیمیہ، اچھا پیچھے ائمہ نے تو کیا ہی کیا، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کے ان اصولوں کی حقانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اسی کو سمجھ لیں، اگر آج وہ لوگ، یہ ڈاکٹر رفیع الدین کہتے ہیں کہ زندہ ہوتے تو وہ مغرب کے جدید علوم پر دسترس حاصل کرتے اور پھر آ کر قرآن کی حقانیت کو ثابت کرتے، اس لینگویج میں، اس زبان میں۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں عبادت کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہ ایک اطاعت اور ایک محبت۔ اب 2 چیزیں اور ہیں یا 3 ہیں جو میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہوں گا اس عبادت کے متعلق۔ ایک اس کا پہلو ہے کہ یہ جب عبادت ہے تو اس کے کچھ مراسم ہیں، جسے کہتے ہیں نا رسومات، رسم۔ تو یہ جو ایک ہے مراسم عبودیت بھی ہے، اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ بھی صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اچھا، اسی طرح عبادت کے اندر پکارنا ہے، دعا ہے، وہ بھی کس سے ہے؟ صرف اللہ سے، اور خاص کر کسی کو استمداد بالغیب جسے کہتے ہیں، وہ کسی سے نہیں کی جا سکتی۔ ایک ہے کہ سامنے کی کوئی چیز ہے، آپ سے میں کہوں یہ ذرا پانی مجھے بھی پکڑا دے، یہ چیز کر دے، یہ کام کر دے، یہ ہونا۔ میں کسی فرشتے کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ کام کر دو، یہ شرک ہو جائے گا۔ دیکھو میرا ایمان ہے نا کہ فرشتے ادھر بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، ساتھ لکھ رہے ہیں، لیکن میں کہہ سکتا ہوں اس کو کہ میرا یہ کام کر دو، یا اس کو۔ خاص کر یہ معاملہ رہا ہے جنات کا، کہ انسانوں میں یہ مرض آیا ہے کہ وہ جنوں سے کہتے تھے کہ ہمارے کام کریں۔ عربوں کے ہاں جس وادی میں جاتے تھے اس سے سب سے بڑے جن کی پناہ میں آ جاتے تھے، اور یہی شکل ہوتے ہوتے بگڑتی ہوئی مسلمانوں کے اندر بھی آئی، اور یہاں فلاں حضرت کے پاس اتنے جن ہیں اور وہ جنوں سے کام کرواتے ہیں اور فلاں جنوں سے کام کرواتے ہیں۔ یہ بھی گویا کہ وہی سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ تو یہ پکار بھی نہیں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ٹائم زیادہ ہے اور موضوع بڑا لمبا ہے، تو میں ذرا مختصر کر رہا ہوں۔ اسی طرح اس کی ایک چیز ہے خلوص اور اخلاص، وہ بھی اللہ کے لیے۔ خلوص اور اخلاص صرف اللہ کے لیے ہو، ورنہ ریاکاری ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ یہ بات بھی میں نے سمجھا دی تھی شرک خفی اور شرک جلی میں۔ تو یہ جو ہے سما اور یہ ریا،
لوگوں کے لیے. سما کو بھی سمجھ لیں. سما کیا ہے؟ یہ سنانا، یہ سننا، یہ سننا سنانا جو ہوتا ہے نا، یہ بعض اوقات آدمی درس بھی اور خطبہ بھی اور واعظ و نصیحت بھی جب لوگوں کے لیے دینا شروع کرتا ہے نا، تو یہ بھی اس درجے کی بات آ جاتی ہے. یہ بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ خالص لوجہ اللہ. یہ بھی سمجھے اور اس میں بھی احتیاط رکھیں، ورنہ یہاں بھی آدمی کے شرک میں ملوث ہونے کا بڑا امکان ہوتا ہے کہ دیکھو نا، لوگ مجھے غور سے سنتے ہیں، پھر آدمی توجہ چاہتا ہے، دیتا ہے، کرتا ہے. تو یہ چیزیں اگر شعور میں نہ رہیں تو آدمی کے شرک میں ملوث ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو آج ہم نے شرک فی الحقوق میں بات کی، تو شرک فی الحقوق میں 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے مختصر رکھی، اگرچہ ان میں سے ہر ایک چیز کا تقاضا ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ درس ہو. یعنی ایک، اللہ کی اطاعت، وہ خالص ہو، مخلصین لہ الدین. نمبر 2، محبت، اس کے لیے خالص. نمبر 3، مراسم عبودیت، اس کے لیے. نمبر 4، پکارنا صرف اس کو. اور 5، خلوص و اخلاص اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.